خلق شخصا لکان فاطمہ وہی احسن. سب آپ پڑھو گا. پروردگار عالم نے جسے آخری رسول بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں اعلان کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ کلام نہیں کرتا ہے مگر وہی کچھ کہتا ہے کہ جو وہی کہتی ہے. اس وہی زبان سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کان الخلق شخصا، اگر حسن اخلاق کسی شخصیت کے اندر ہوتا، حسن اخلاق کسی شخصیت کا نام ہوتا، حسن اخلاق، تو وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بل ہی افضل احسن، کہ یہ اس سے بھی بہترین ہے. یہ حسن اخلاق کیا ہے؟ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا حسن اخلاق کسی سے ہنس کے مل لینا، یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے. لیکن اسلام میں جو حسن اخلاق کی تعریف کی گئی ہے، اس میں سب سے پہلا حسن اخلاق کا جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے. اس سے بڑی بد اخلاقی نہیں ہو سکتی کہ جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے کائنات کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، آدمی اسی کو نہ مانے. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اعلان رسالت کے بعد جو اپنے بارے میں خبر دی وہ یہ کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے تمام تر پہلو اجاگر کر کے تمہارے سامنے پیش کر دوں، ہر ایک چیز کو. اور قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں اس کی زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب وہ جو بہترین نمونے والا پیغمبر ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اس نے اخلاق کے تمام پہلو اجاگر کر کے دکھا دیا. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ مباہلہ جو ہوا جس میں نصارہ اور یہود آئے، وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے سونے کے چینے اور سونے کے زیورات پہن رکھے تھے اور ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے جو شریعت محمدی میں حرام ہے. وہ جب سرکار کے پاس پہنچے مسجد میں تو سرکار نے ان سے منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے آئے تو آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. پھر تیسری طرف سے آئے تو پھر منہ پھیر لیا. وہ مایوس ہو کر باہر مسجد سے نکلے تو باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کھڑے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارا رسول حسن اخلاق کا پیکر ہے اور کریم ترین رسول ہے، لیکن اس نے مہمانوں کی بھی قدر نہیں کی، مہمانوں کی بھی عزت نہیں کی. ہم گئے اور ہم سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا. تو ابھی وہ صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، کہ سبب سے یہ ہوا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے. مولا سے انہوں نے پوچھا، امیر المومنین السلام نے ان کا حلیہ دیکھ کر کہا کہ تم نے فرعونیت کا لباس پہن رکھا ہے جو شریعت محمدی میں حرام ہے،
لہذا یہ سونے کے انگوٹھیاں اور سونے کے یہ ہار اور یہ ریشمی کپڑے اتار کر سادے کپڑے پہن کے آؤ، پھر دیکھنا ہمارا رسول کتنا حسن اخلاق رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ایک بد اخلاقی تھی کہ آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال نہیں کیا، لیکن پیغمبر اکرم نے سمجھایا کہ حسن اخلاق کا مطلب حلال و حرام کو مکس کر دینا نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو تعظیم و توقیر ہے، جس کی جو کیفیت و جو حالت ہے، وہ بتانی چاہیے۔ اس لیے شریعت نے بھی جو احکامات فرض کیے ہیں نا، ان میں ایک ایک پہلو اخلاق کا بھی رکھا ہے۔ مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو دربار میں خطبہ دیا تھا فتح کے سلسلے میں، اسے یہاں سے شروع کیا کہ جعل اللہ ایمان لکم تطہیرا من الشرک، اللہ نے تم پر ایمان کو اس لیے قرار دیا، اس لیے فرض کیا تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، شرک سے پاک ہو جاؤ۔ تو حسن اخلاق کا ایک طریقہ یہ کہ انسان کو مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وَفَرَضَ اللَّهُ صَلَاةَ لَكُمْ تَطْهِيرًا مِنَ الْكِبْرِ، نماز تم پر اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دیا جائے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی گردن میں سریا پڑا رہے اور گردن نہ جھکے اور اکڑا رہے آدمی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز انسان کو تواضع سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے ایک رکعت نماز میں کتنی مرتبہ آپ تکبیر کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام 1، رکوع میں جانے کے وقت 2، رکوع سے اٹھنے کے وقت 3، سجدے میں جانے کے وقت 4، سجدے سے اٹھنے کے بعد 5، سجدے میں جانے کے وقت دوبارہ کتنے؟ 6، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ تو ایک رکعت میں 6 تکبیریں۔ اب آپ ساری تکبیروں ملا 5 تکبیریں تو سب میں ہوگی، تکبیرۃ الاحرام پہلی میں ہوتی ہے۔ تو اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو 12 مرتبہ تکبیر کہی، 11 مرتبہ۔ اگر 4 مرتبہ پڑھی تو 23 مرتبہ پڑھی۔ یہ تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تکبیر کہلواتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارے برادران ایمانی اسلامی سنی بھائیوں کے ہاں اللہ اکبر کا ترجمہ وہ ہماری عوام بھی اکثر وہی کرتی ہے۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی توہین ہے، عزت نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ آپ کس چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کائنات اللہ کے کن سے بنی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑائی کے لیے تو چلے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اکبر کے معنی اللہ ہر صفت سے بالا تر، اس کی جتنی صفت و سارہ، اس کی جتنی بھی بزرگی بیان کی جائے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
کیا ہے وہ؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی ثنا کرنے والے کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. لا یبلغ، پہنچ ہی نہیں سکتے. مدحتہ القائلون، اس کی مدد کرنے والے جو ہیں اس کی مدد کا حق ادا نہیں کر سکتے. جہاں آپ کی پرواز فکر رک جاتی ہے وہاں سے اس کا رتبہ آگے ہے، اس سے بھی آگے. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عماءہ العادون، اس کی حمد اور ثنا تو تم کیا کرو گے، اس کی تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ساری دنیا کے کوشش کرنے والے کوشش بھی کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. الذی لیس لصفتہ حد محدود، ہم تو کیا کریں گے، اس کی ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اس کی صفت لامحدود، اس کی صفت لامحدود. ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، اس اللہ کے لیے نہ تو لفظ موجود ہے شایان شان کہ جس سے اس کی حمد کی جا سکے، اس لیے کہ لفظ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. لفظ اس کی شایان شان لفظ ہی نہیں ہے. ولا وقت معدود، نہ اس کے لیے وقت معین ہے کب سے ہے اور کب تک رہے گا. ولا اجل ممدود، اور نہ اس کے لیے آخری پتہ ہے کہ کب تک رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو وہ اللہ جس کی حمد نہیں کی جا سکتی، حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کی بڑائی نہیں بیان کی جا سکتی. یہ نماز میں اتنی بار تکبیریں اس لیے کہلوائی جاتی ہیں کہ تم اپنے اندر اپنا احساس پیدا کرو کہ ایک نماز کی 2 رکعت نماز میں 11 مرتبہ تم نے اللہ اکبر کہا ہے، تو جب وہ بڑا ہے اور اس کی صفت نہیں کی جا سکتی تو تم کس خیال میں ہو کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں. تمہارے پاس آج ایک تعریف ہے اور کل نہیں ہوگی. تمہارے پاس آج ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، مال ہے، دولت ہے، کل نہیں ہوگی. آپ نے دیکھے ہوگے کتنے خوبصورت انسان جو جوانی میں بڑے حسین ہوتے ہیں، بڑھاپے میں دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے یہ جو نماز ہے یہ انسان سے تکبر مٹاتی ہے اور پھر جھکتا چلا جائے. کھڑا ہے، پھر رکوع میں آیا، پھر سجدے میں آیا، 2 سجدے کرتا ہے نماز میں. اب آپ موبائل بند کرنا کہ جمعے کے خطبے میں نہ بدھو کہ موبائل. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو نماز کے اندر اتنی مرتبہ تکبیر کہلوائی ہوئی اسی لیے کہ بڑائی صرف اس کے لیے ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رکوع ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو مولا نے آیت پڑھی، منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے تمہیں نکالا ہے، ایک اس کا سجدہ اور ایک اسی مٹی میں واپس جا رہا ہے جس کا سجدہ. تکبر اور بڑائی صرف اس اللہ کے لیے زیبا ہے. اسی لیے اللہ نے جس کے لیے کائنات کو خلق فرمایا وہ وجہ تخلیق کائنات پیغمبر، اتنی عبادت کی آپ نے کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے نبی
کھڑا ہو لیکن اتنا نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے مجھے گوارا نہیں. وہاں سے جب جواب آیا تو وہ جواب یہ آیا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکا. اب ایک طرف اللہ جس کی عبادتوں کو اہمیت دے رہا ہے وہ اپنی عبادتوں کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوا, حق ادا نہیں ہو سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضور کے بارے میں یہ کہا قم اللیل الا قلیلا. اور اسی کو ہمارے یہاں تو ابھی نئی نئی مسجد ہے, یہ 2 3 10 5 سال ہوئے ہیں اور ابھی یہاں پر آبادی بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا بڑے علاقوں میں نام نہیں لیتا شاید کسی کے دل پہ نہ لگ جائے, بڑے بڑے کراچی کے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے اور اپنے گاؤں میں دیکھا ہے اور دیگر جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں میں سجدہ رکھ کے جگہ کا قبضہ کرتے ہیں. سمجھتے یہ میری جگہ ہے. پہلی صف میں کوئی اور اگر آ کے بیٹھ جائے تو اسے اٹھا دیتے ہیں کہ وہ یہ اتنی جگہ نہ ہے فلانی ہے, آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنا تمہارے لیے حرام ہے, باطل ہے. اگر تم مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا, ہاں آپ پہلے آ کے بیٹھ گئے وہ ٹھیک ہے, لیکن قبضہ گروپ مسجد میں باقاعدہ مصلی بٹے ہوئے, کوئی کسی کے پہلو میں نہیں کھڑا ہو سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندے آتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوتی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ نماز ہے جو انسان کو تواضع سکھاتی ہے, جھکنا سکھاتی ہے. کہ انسان اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی, قرآن مجید نے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فحشاء بری باتوں سے, منکر برائیوں سے روکتی ہے, والبغی بغاوت سے روکتی ہے, سرکشی سے روکتی ہے. کسی نے آگے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں, اور یہ آیت بھی موجود ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے اور فحشاء سے اور منکرات سے روکتی ہے. ہم نے تو دیکھا کہ نماز تو نہیں روکتی. مسجد میں آئے, نماز پڑھی, باہر نکلے, وہی گالم گلوچ, وہی غیبت, وہی جھوٹ, وہی سارے بری حرکتیں. امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں یاد رکھو, نماز اور برائی جمع نہیں ہو سکتی. یا وہ نماز نہیں ہے جسے تم نماز سمجھ رہے ہو, یا وہ برائی نہیں ہے جسے تم برائی سمجھ رہے ہو. یہ دونوں چیزیں جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے برائی اور نماز جمع نہیں ہو سکتی. اور اسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی جوان نے آگے پوچھا, کہ اللہ کے رسول, میں اگر یہ دیکھنا چاہوں کہ میری آج کی نماز قبول ہوئی یا نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کی نمازیں قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. لیکن اگر انسان اس دنیا میں خود اس چیز کو محسوس کرنا چاہے, جیسے تھرمامیٹر لگا کے دیکھتے ہیں نا بخار لت ہو یا نہ لت ہو,
دوا کھائی تو کھانسی کم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دوا کھائی تو طبیعت میں بحالی آئی یا نہیں آئی؟ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر تم یہ دیکھو کہ نماز سے، ایک نماز سے دوسری نماز تک تمہارے گناہوں میں، تمہارے رویے میں بہتری آئی ہے یا نہیں؟ یا جیسے آئے تھے ویسے ہی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پیتے تو نہیں ہیں لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ بھائی کیا مجبوری ہے؟ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے یا یہ ہے جس کے پاس تم جا رہے ہو مجبوری میں؟ اگر اللہ تمہارا خالق ہے اور اللہ تمہارا رازق ہے اور اللہ کو تم اپنا رب مانتے ہو تو ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے وہ ناراض نہ ہوگا۔ اور یہ نعرہ امام حسین علیہ السلام نے لگایا تھا مکے سے ہجرت کرتے وقت کربلا کی طرف۔ یہ دعائے عرفات میں ہر سال آپ پڑھتے ہیں، امام نے اعلان کیا ماذا وجد ما الذی فقدک وماذا فقد ما الذی وجدک۔ اے اللہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ یہ اتنے حسین جملے ہیں میرے مولا کے۔ ماذا وجد ما الذی فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب اگر میں کسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں ڈانس بھی ہو رہا ہے، گانے بھی ہو رہے ہیں، شراب بھی چل رہی ہے اور شریعت کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں ابھی یہاں تھوڑے دن پہلے میلہ تھا پیروں کا، تعلقات کی بحالی کے لیے کتنے گئے ہوئے تھے وہاں، جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھے جہاں شیعوں کو، شیعوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہاں جانا جائز ہے؟ لیکن چونکہ تعلقات بحال رکھنا ہے اس لیے جانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کل نوکری سے نکلوا دیا، ایسا نہ ہو کل علاقے میں کوئی کام پڑے اور ہمارا کام رک جائے۔ کسی کا کام نہیں رکتا ہے بشرطے کہ یقین ہو توحید کے اوپر۔ تو یہ نماز انسان کو اپنے رب سے قریب کرتی ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، حکم شریعت ہے، پیغمبر کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آگے بڑھتا ہے انسان، رکوع میں جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا اعلان کرتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ کتنا نزدیک ہے وہ رب جس نے حمد کو سن بھی لیا، اور اپنی حمد کو بھی سن۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے۔ سجدہ آخری منزل ہے جھکنے کی۔ دنیا سمجھتی ہے کہ عقل میں بڑائی ہے، اللہ کہتا ہے سجدے میں بڑائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پیغمبر نے فرمایا دو چیزوں کو طولا نہیں کرو، ایک دعاؤں کو لمبا کرو، ایک سجدے کو لمبا کرو۔ جب سجدے میں جاتا ہے آدمی تو پھر آپ خوش نصیب ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ سجدہ ہر چیز پہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ کربلا کی خاک پہ سجدہ ہو، خاک شفا پہ سجدہ ہو۔ تو اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور خاک شفا سجدے کی معراج، کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تمہارا سجدہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔
یہ آپ کے سجدے کی قیمت ہے، یہ آپ کے سجدے کی عظمت ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عباس علی نجفی علیہ مقام، انہوں نے ایک دفعہ درس نہج البلاغہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ انسان بعض اوقات دنیا دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ ایک آدمی گیا مسجد میں، رات آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پرانے زمانے میں اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے علاقوں میں کچی مسجدیں بنی ہوتی ہیں دیہاتوں میں۔ اٹھا اور وضو کیا اور کہا چلو اب نیند نہیں آ رہی ہے تو چلو اللہ کا نام لیں، اللہ اللہ کریں۔ گھس گیا مسجد میں، اللہ اکبر 2 رکعت نماز، اللہ اکبر 2 رکعت نماز، اللہ اکبر۔ اتفاق سے بجلی کڑکنے لگی اور بارش ہونے لگی۔ بجلی بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ اس نے نماز کے دوران یہ محسوس کیا کہ کوئی دوسرا بھی مسجد میں آیا ہے، تو اب نماز اور تیز ہو گئی۔ صبح ابھی تک تو یہ شیطان سے بچا ہوا تھا، اکیلا تھا۔ اب خیال آیا دل میں کہ زیادہ عبادت کروں، زیادہ سجدے کروں، زیادہ نماز پڑھوں، زیادہ تسبیحات پڑھوں، تاکہ صبح کو جب یہ بازار جائے گا تو لوگوں سے کہے گا یار سبھی رضا سے جی مومن آئے مسجد میں نکلے کہ تو سبھی رات مسجد میں۔ لیکن جب تھوڑا سا دن نکلا اور یہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اب جو پلٹ کے دیکھا تو آدمی کوئی نہیں تھا۔ شہر کی ایک آوازہ کتیا پانی سے بچنے کے لیے آگے بیٹھ گئی، سر پیٹ لیا اس نے اپنا کہ ویل ہے میرے اوپر کہ میں اتنی دیر تک نماز اس کتیا کے لیے کرتا رہا، اللہ کے لیے نہیں۔ اس کا کوئی اجر نہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انعام ہے نماز۔ اس کو اس طریقے سے انجام دیں جیسے معصوم نے سکھایا ہے، معصوم نے بتایا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، یہ جمعے کے خطبے 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اس کے اندر بیٹھنے کا ادب یہ سکھایا گیا کہ جب مسجد میں آؤ تو دائیں بائیں بھی نہ دیکھو، اس طریقے سے بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے ہو، تاکہ یہ 2 رکعت نماز اور پھر 2 رکعت جمعے کی نماز برابر ہو۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، خطبے کے اندر موبائل بھی بند، گفتگو بھی بند، اور اس طریقے سے بیٹھو جیسے کہ نماز کے اندر بیٹھا جاتا ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا اتنی دیر سے، نماز انسان کو برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔